السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے قربانی کے بارے میں۔ قربانی کا بھی دیکھیے لگ بھگ 28-29 دن ہیں، کیونکہ آج چاند کی 11 تاریخ ہے اور سن 2022 ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ یعنی کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر سنت ہے، کس پر نفل ہے، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے، اور کس پر واجب ہے یہ بتائیں گے ہم آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے اگلا جو آئندہ مہینہ ہے یہ قربانی کا آنے والا ہی مہینہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے قربانی کرنا جو ہے واجب ہے، لیکن ہے کس پر واجب اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں۔ دیکھیے قربانی واجب اسی پر ہوتی ہے، اس کی کچھ شرائطیں ہیں، یعنی کہ پہلے تو مسلمان ہونا۔ اگر بندہ غیر مسلم ہے تو اس پر قربانی فرض نہیں، واجب نہیں۔ اگر غیر مسلم ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بندہ یعنی کہ عاقل بالغ نہیں ہے تو قربانی اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر کوئی سفر میں یعنی مسافر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اچھا مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر دیکھیے اپنی گھر سے اگر 92 یعنی کہ 92 کلومیٹر دور اگر جا رہا ہے انسان تو وہ کہلاتا ہے یعنی کہ مسافر۔ اگر کوئی اتنی دور جا رہا ہے تو وہ مسافر ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر اس نے جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا یا 15 دن کا ارادہ کر لیا تو پھر وہ وہاں جا کر مقیم ہو جائے گا، اور اگر 15 دن سے کم کرا ہے ارادہ ٹھہرنے کا تو وہ مقیم نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی مسافر، یہ مسافر ہو گیا۔ پیارے دوستو، اب دیکھیے دوسرا ہے یعنی کہ مالک نصاب ہونا۔ اگر مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اب دیکھیے مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ مالک نصاب وہ ہوتا ہے جس پر 52.5 تولے چاندی ہو۔ پیارے دوستو، یا 52.5 تولے چاندی کی برابر قیمت ہو۔ اگر اتنی ہمارے پاس قیمت ہے تو بھی ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن پیارے دوستو، یہ اسی وقت واجب ہے یعنی کہ جب قربانی کے ایام میں ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی رقم ہے یا اتنی جائیداد ہے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کی تو ہماری اس گھر کے جو ہے ہم مالک نصاب وہ نہیں لگے گا مالک نصاب میں، کیونکہ حاجت ضروریہ سے الگ ہونا چاہیے۔ جیسا ہمارا ایک گھر ہے اس میں ہم رہتے ہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، بلکہ اگر ہم نے دوسری جگہ گھر کے لیے خرید رکھی ہے یا تجارت کے لیے خرید رکھی ہے اور وہ ایسے ہی خالی پڑی ہے تو قربانی جو ہے ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر ہمارے پاس 4 گاڑی ہیں اور 2 استعمال کی ہیں اور 2 ایسے ہی کھڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے یا کبھی کہیں چلے گئے مہمانداری کے لیے، تو وہ بھی جو ہے ضرورت اصلیہ سے نہیں ہے، ضرورت اصلیہ سے الگ ہے۔ تو پیارے دوستو، جو فالتو چیز ہوتی ہے اگر وہ اتنی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو ہم پر قربانی واجب ہے۔ اور پیارے دوستو دیکھیے، اب عاقل بالغ پر بھی قربانی واجب ہے، اور یعنی کہ مسلمان ہونا، جو مسلمان ہے اس پر ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اور مقیم ہونا ضروری ہے، اور مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی کہ واجب کب ہوتی ہے؟ دیکھیے قربانی، جیسے ہم نے منت مانگی یعنی کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو اب کسی میں قربانی کروں گا، تو اب ہم چاہے مال ہے یا نہیں ہے، ہم پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے کہا کہ اس سال میں قربانی کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، تو اب ہم پر جو ہے قربانی واجب ہو گئی، چاہے ہم پر مال ہو یا نہ ہو، فقیر ہی کیوں نہ، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، اگر ہم یعنی کہ مالدار تو نہیں ہیں لیکن قربانی کے ایام میں ہمارے پاس اتنا مال آ گیا کہ جو مالک نصاب ہونا ثابت ہوتا ہے جس سے،
تو پیارے دوستو اگر اتنا مال ہم پر قربانی کے ایاموں میں آ گیا ہے تو ہم پہ قربانی واجب ہے۔ لیکن پیارے دوستو اگر ہم مالدار ہیں لیکن قربانی کے ایام میں ہم غریب ہو گئے، یعنی کوئی وجہ ایسی آ گئی کہ ہم پر کوئی مال نہ رہا، کوئی پیسہ نہ رہا، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یا پیارے دوستو قربانی کے ایام میں مال نہیں تھا لیکن قربانی کے ایام کے بعد جو ہے مال آیا ہمارے پاس میں، تو پیارے دوستو اب یہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں قربانی اسی وقت واجب ہوگی جب قربانی کے ایام میں ہمارے پاس اتنی رقم ہو، 52.5 تولے چاندی کی برابر رقم ہمارے پاس اگر قربانی کے ایام میں ہے تو ہمارے پر قربانی واجب ہے۔ تو ان باتوں کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے ہم اگر مال عطا کیا ہے تو ہمیں قربانی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔